رسول اللہ یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، دوستوں جوانوں سے گزارش ہے فاصلے کو خلا کو پر کیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھیے محمد وآل محمد پر صلی علی۔ ایک سورہ ایک دعائے صحت کی التماس ہے، ایک مومن نے التماس کی ہے، ان کی زوجہ علیل ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، بار الہ اس مؤمنہ کو حاضرین کے لواحقین میں قریبیوں میں جو بھی بیمار ہیں، کل بیمار مؤمنین و مؤمنات کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجئے، صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الی قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہد بالسیفین وصلى إلى القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الكونین رحمة للدارین، جد الحسنین مولى الكونین، اعنی ابا القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآل۔ ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں در محمد و آل محمد سے جوڑ دیا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں بار الہ نبی اور آل نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ میری گفتگو کا موضوع غزوات رسول، وہ جنگیں کہ جن میں رسول نے شرکت فرمائی، لیکن اللہ عز و جل نے کسی بھی جنگ میں نبی کی کامیابی کو، فتح کو ایسی فتح نہیں کہا جیسی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ توجہ ہے؟ کل ہم نے آپ کی خدمت میں جنگ خندق کا ماجرا پیش کیا کہ جب مدینے سے نکالے گئے یہودی قبائل نے مشرکین عرب اور قریش مکہ کے ساتھ مل کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا۔
جب رسول گرامی کو اس جنگ خندق میں، کہ جس کا ایک نام جنگ احزاب بھی ہے، کلرز کیا تھا، یاد ہے نا میرے نوجوان دوستوں کو، جب نبی کو اس جنگ میں فتح مل گئی، اب نبی نے اپنے اصحاب کو ایک بشارت، ایک خوشخبری دی. فرمایا بعد هذا اليوم لا یغزوننا بل نغزوہم، آج کے بعد اب کبھی قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم قریش مکہ پر حملہ کریں گے. آج تک قریش لشکر جمع کر کر کے اپنے پہلوان لا لا کے مدینے پہ حملہ آور ہو رہے تھے. بدر میں بھی یہی ہوا، احد میں بھی یہی ہوا، خندق میں بھی یہی ہوا. فرمایا آج کے بعد ہم قریش پر جا کر حملہ آور ہوں گے. اور نبی کی یہ خبر، بلکہ یوں کہوں کہ میرے سچے نبی کی یہ خبر بھی باقی تمام اخبار کی طرح سچی ثابت ہوئی، کہ جب خندق مکمل ہوا تو اب تک قریش کل 3 بڑی جنگیں مسلمانان مدینہ کے خلاف لڑ چکے تھے، بدر، احد اور یہ تیسری جنگ خندق. اور ان 3 جنگوں میں اپنے اکثر بڑے بڑے پہلوانوں، بڑے بڑے سورماؤں سے ہاتھ دھو چکے تھے، نقصان پر نقصان اٹھا چکے تھے. اب قریش میں اتنی سخت نہ تھی کہ قریبی عرصے میں دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو. یہ تھا 5 ہجری کا واقعہ. جب سن 6 ہجری آیا تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا، اے مسلمانوں، احرام کا لباس پہنا جائے، عمرے کا ارادہ کیا جائے، اور حج اور عمرے میں قربانی کے لیے ساتھ میں سامان لیا جائے، جانور لیے جائیں، اونٹ ساتھ لیے جائیں. رسول کے اس حکم کی بنا پر رسول کے ساتھ مدینہ اور اطراف مدینہ کے مسلمانوں میں سے 700 مرد حضرات نبی کے ساتھ شامل ہو گئے. اب منافقین کو یہ خوف ہوا کہ نبی جا رہے ہیں مکہ میں بیٹھے ہیں قریش مکہ، نہ جانے اب نبی اور اصحاب کا کیا ہوگا. لوگوں نے آ کر عجیب و غریب بہانے بنائے. قرآن میں اللہ نے اس پورے واقعے کو جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ اللہ نے ایک پوری سورہ فتح میں تفصیل سے بیان کیا. پہلی آیت سے آیت نمبر 29 یا 30 تک تفصیل سے بیان کیا. سیقول المخلفون من الاعراب، اے رسول، یہ جو بدو عرب، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے، یہ آپ سے آ کر کہیں گے شغلتنا اہلونا و اموالنا، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے مال مویشی نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی آپ کب چلے گئے. اتنا چھوٹا سا مدینہ، یا رسول اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی آپ کب چلے گئے. قرآن میں اللہ نے باقاعدہ آیات میں بتایا، یہ آ کر یہ کہیں گے اے رسول آپ یہ کہنا. توجہ ہے، نبی اپنے اصحاب کے ساتھ، کتنے لوگ؟ 700 افراد، اصحاب پیمبر، احرام کے لباس میں مدینے سے مکہ کی طرف چلے. رسول راستے میں جحفہ کو پار کیا اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر ٹھہر گئے. ادھر قریش کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے آ رہے ہیں. قریش نے ایک سپہ سالار کی سربراہی میں ایک مشرکوں کا لشکر تیار کیا، رسول کی جانب ان کے راہ میں بھیج دیا. نبی نے پیغام رسانی کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا، جاؤ، تمہارے قریش مکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، قریش مکہ میں تمہاری بڑی عزت ہے، احترام ہے، جاؤ اور انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم اس اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہ جس کا احترام ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، اور ہم ان مہینوں میں آئے ہیں کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہے. ہم اپنے ساتھ اسلحہ بھی نہیں لائے، ہم تو قربانی کے جانور لائے ہیں، ہم تو لباس احرام میں آئے ہیں، لہٰذا ہمیں مکے میں داخلے کی اجازت دی جائے. رسول نے 4 سے 5 مرتبہ مختلف لوگوں کو معاملات طے کرنے بھیجا، قریش کو سمجھانے بھیجا.
مگر کسی ایک موقع پر بھی قریش مکہ راضی نہ ہو رہے تھے، بضد تھے کہ اب ہم رسول اللہ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ بہرحال کچھ سمجھدار لوگوں نے قریش کو سمجھایا کہ دیکھو ساری دنیا میں عرب تمہیں برا بھلا بولیں گے کہ جب کوئی قوم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئی تھی تم نے ان کو خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرنے دی۔ بت پرست تھے مگر خانہ کعبہ کا بڑا احترام تھا، تبھی تو اپنے سارے بت جا کر خانہ کعبہ میں سجائے تھے۔ ساری دنیا تم پہ تانا کسے گی، تمہیں برا بھلا کہے گی۔ جب یہ بات ہوئی تو اب قریش کی کچھ عقل ٹھکانے آئی، کچھ سردار بھیجے گئے، نبی سے مکالمہ شروع ہوا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جنگ نہیں کرتے مگر صلح کر لیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ اگر توجہ میرے ساتھ ہے تو ابتدا سے آخر تک مل کر نبی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ یا رسول اللہ، کفار آئے صلح کر لیتے ہیں۔ نبی صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا موضوع کیا ہے؟ غزوات رسول۔ یہ تو میں آپ کی خدمت میں صلح پیش کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ اللہ نے نبی کو بہت بڑی بڑی فتحیں اور کامیابیاں اور جیت عطا کی۔ اللہ نے بدر میں کافروں کو رسوا کیا، نبی کو سربلندی عطا کی۔ اللہ نے احد میں مسلمانوں کو بچا لیا۔ اللہ نے خندق جیسے بہت بڑے مارکے میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور کتنے ہی چھوٹے چھوٹے غزوات اس دوران ہو گئے جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ ان تمام میں اللہ اپنے نبی کو جیت اور کامیابی دیتا رہا، مگر کبھی یہ نہ کہا جو اس صلح حدیبیہ کے ہونے کے بعد کہا کہ پوری ایک سورہ کامیابی کی سورہ، فتح کی سورہ کے نام سے نازل ہوئی، کہ جس کی پہلی آیت کا آغاز ہی ہوا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے نبی، آج چھٹی ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آج ہم نے آپ کو بہت کھلی اور روشن کامیابی عطا کر دی۔ وہ اللہ کہ جو نبی کو ہر جنگ میں کامیاب کر رہا ہے، مگر جب کامیابی کا اقرار کر رہا ہے، جب کامیابی کی خوشخبری سنا رہا ہے، جب کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر کر رہا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ نبی کی اگلی آنے والی جنگوں اور اگلے غزوات پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اس خاطر بھی، اور نبی کی حیات میں ان کے تمام غزوات کی نسبت یہ سب سے بڑی فتح ہے کہ جسے اللہ نے سب سے بڑی فتح کہا ہے، اس خاطر بھی ضروری ہے کہ ہم اس صلح حدیبیہ کو اچھے سے سمجھیں اور پھر نبی کی سیرت اور ان کے غزوات کے بارے میں بات کو آگے بڑھائیں۔ اگر آمادہ ہیں، راضی ہیں، تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے۔ نہیں عزیزوں، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجئے نبی کی عظمت پر۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ قریش مکہ کو بہت سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، بڑی توہین ہے، بڑی شرم کی بات ہے، تم کعبے کے بڑے حامی و ناصر بنتے ہو، تم بڑے کعبے کے محافظ بنتے ہو، تم لوگوں کے سامنے حج کرنے والوں حاجیوں کو پانی پلانے پر بڑا فخر کرتے ہو، یہ محمد امن و امان کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، مگر قریش بضد ہیں کہ اس برس تو ہم انہیں کعبے تک نہ جانے دیں گے۔ رسول اللہ جب مدینے سے چلے تھے تو ایک خواب رسول نے دیکھا تھا کہ جس کے نتیجے میں ان 700 افراد کو لے کر رسول مدینے سے مکہ کی طرف چلے۔ وہ خواب یہ تھا کہ نبی اور ان کے اصحاب حالت احرام میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور مکہ میں سر منڈوا رہے ہیں، یعنی حج اور عمرے کی عبادات انجام دے رہے ہیں۔ اس خواب کی تکمیل میں رسول اپنے اصحاب کے ساتھ گئے تھے۔ قریش مکہ سے ایک شخص آیا، سہیل نامی۔ جب وہ آیا تو نبی سمجھ گئے کہ اب ان کا صلح کا ارادہ بن چکا ہے۔ اب رسول اور سہیل کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔
کہ قریش مکہ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ان 5 شرائط پر. شرائط نبی اور قریش مکہ کے درمیان طے ہو رہی ہیں. 6 ہجری کا واقعہ ہے. جب شرائط طے ہونے لگیں تو ضرورت پڑی کسی صلح نامے لکھنے والے کی. شاید کسی کو یہ خیال آیا ہو کہ جب نبی کی زندگی میں جنگوں کی غزوات کی بات آتی ہے تب تو تاریخ کے ہر صفحے پہ علی علی لکھا نظر آتا ہے. آج شاید صلح کی بات ہے، آج شاید تاریخ کو علی کو تلاش کرنا پڑے، مگر علی وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، بلکہ یوں کہیے علی وہ روشن سورج ہیں کہ جنہیں تلاش نہیں کرنا پڑتا. اللہ اکبر. جو اپنے چاہنے والوں کو روشنی دیتے ہیں اور دشمنوں کی آنکھ میں جن کی گرمی چبھتی ہے. ذکر حیدر، بات آ گئی تو سن لیجئے. شاید آپ رسول کی صلح اور جاگ کر سننے لگے اس کے بعد. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. پیچھے والے دوست متوجہ ہیں یا آگے والے تو ویسے ہی سن رہے ہیں؟ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے شعر ہدیہ کر رہا ہوں میں. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے کہ جو صرف دھواں دیتا ہے. یا علی مشکل کشا. اب جاگ گئے تو ابتدا سے آخر تک ایک اور درود پڑھ دیں. وہ علی کے جو ہر جنگ کے میدان میں نبی کے ساتھ آگے آگے شانہ بشانہ ہوتے تھے، کیسے ممکن تھا کہ جب صلح کی بات آئے اور سب سے بڑی فتح ملنے والی ہو نبی اس علی کو بھول جائیں؟ ایک اور ذرا باریک جملہ آپ کے حوالے کر دوں. یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی صلح حدیبیہ کے موقع پر علی کو بھول جائیں؟ ارے کوئی اپنے آپ کو بھی بھول سکتا ہے. جن تک پہنچ گیا وہ علی کی عظمت پر ایک اور درود پڑھ دیں. جب صلح نامے کی شرائط کے طے ہونے کی باری آئی، جب صلح نامے کے لکھنے کی باری آئی، تو رسول اللہ نے اپنے کاتب وحی، علی ابن ابی طالب کو بلایا. یا علی آئیے، آج تک قرآن کی آیتیں میں آپ سے لکھواتا ہوں، عزیزوں عقیدہ پیش کر رہا ہوں، دلیل پھر کبھی پھر کہیں تفصیل سے عرض کروں گا. اگر ہم سے پوچھا جائے کاتب وحی بھی علی ہیں، جامع قرآن بھی علی کی ایک صفت ہے. یا علی آئیے، قرآن آئیے، صلح نامے کی شرطیں لکھیے. علی تشریف لائے، علی نے لکھنا شروع کیا. آغاز صلح نامے میں ایک اختلاف ہوا، اس پر کچھ دیر ٹھہروں گا، پھر صلح نامے کی باقی شرائط. جب علی نے لکھنا شروع کیا تو یوں کر کے لکھا، ہم یہ صلح نامہ لکھ رہے ہیں بین محمد رسول اللہ و بین فلان ابن فلان. قریش مکہ کے ایک سردار کا نام لکھا گیا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. ہم یہ صلح نامہ لکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ اور فلاں ابن فلاں کے درمیان. سہیل نے یہاں پر علی کو روکا. اگر ہم محمد کو والعیاذ باللہ رسول مانتے ہوتے تو پھر اس صلح نامے کی ضرورت کیا؟ اللہ اکبر. علی نے سہیل کی جانب دیکھا، مجھ علی نے ایک بار اقرار کر لیا، اب میں محمد کے نام سے رسول اللہ کی صفت کو ہٹا نہیں سکتا. یہ ایمان علی ابن ابی طالب تھا، نام کے ساتھ رسول اللہ کی صفت نہیں ہٹا سکتا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، جو نام مصطفیٰ سے رسول اللہ کی سند ہٹانے پر راضی نہ ہو، اسے ذات رسول اللہ پر کتنا مضبوط عقیدہ ہوگا.
توجہ کیجئے گا، اس جملے کو محفوظ کیجئے گا، اس جملے کا آگے کی باتوں سے تعلق ہے. میں اس نام سے رسول اللہ کی صفت ہٹا نہیں سکتا. رسول اللہ مسکرائے. رسول اللہ نے علی سے کاغذ لیا اور خود اپنے دست مبارک سے اس رسول اللہ کے لقب کو مٹا دیا. خود رسول نے مٹا دیا اور پھر علی کی جانب دیکھ کر ایک جملہ فرمایا، اے علی، جیسے آج میں اور آپ اس موقف میں، اس مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں، اگرچہ حق ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں، مگر ہمیں محمد کے نام سے رسول اللہ کو مٹانا پڑ رہا ہے قریش مکہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے. اے علی، ایک روز آپ بھی ایسے ہی امتحان میں مبتلا کیے جائیں گے. نبی نے 40 سال بعد واقع ہونے والی ایک بات کی خبر دے دی. وہ بات کیا تھی جانتے ہیں؟ وہ بات پیش کرتا ہوں، ایک اور درود پڑھیے. علی کے ظاہری دور خلافت میں حاکم شام نے بغاوت کی، جنگ صفین کا آغاز ہوا، قریب تھا کہ علی کو فتح نصیب ہو جاتی کہ نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے. ایک گروہ علی کے ہی لشکر سے علی کے خلاف ہوا، خوارج بھی بن گئے، وہاں سے مکر و فریب ہوا. یہ طے ہوا کہ اب صلح لکھی جائے، اب ایک معاہدہ کیا جائے. جب معاہدہ لکھنے بیٹھے، ادھر سے علی تشریف فرما تھے، علی کے صحابی احنف ابن قیس رضوان اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، ادھر سے حاکم شام کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. جب احنف نے علی کے حکم پر صلح نامہ لکھنے کا آغاز کیا، پریشان تو نہیں ہے؟ جب احنف نے صلح نامہ لکھنے کا آغاز کیا، یہ پورا واقعہ الکامل فی التاریخ، برادران کی تاریخ کی بہت معروف کتاب ابن اثیر جزری، انہوں نے اس پورے واقعے کو لفظ بلفظ لکھا ہے. جب صلح نامہ معاہدہ لکھنا شروع ہوا تو احنف بن قیس نے لکھا، جیسے علی نے رسول کے وقت لکھا تھا، احنف نے علی کے وقت لکھا کہ هذا الصلح وهذه المعاهدة بین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد وبینا، اور حاکم شام کا نام لکھا. تو سامنے جو شخص نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا کہنے لگا کہ اگر ہم علی کو امیر المومنین مانتے تو اس جنگ کی نوبت نہ آتی. تو جیسے وہاں علی آمادہ نہ تھے، یہاں احنف راضی نہ تھے کہ اپنے مولا کے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹاؤں. علی نے احنف سے صفحہ لیا، ورقہ لیا اور خود امیر المومنین کا لقب مٹایا، اور اس کے بعد مسکرانے لگے. علی کا مسکرانا بھی منافقوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا. وہ جو سامنے معاہدہ کرنے آیا تھا کہنے لگا، اے علی کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ کی دی ہوئی ایک بشارت، ایک خبر یاد آ گئی. اے علی کیا خبر ہے؟ فرمایا جس طرح سے آج تم نے میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب ہٹانے پر اصرار کیا ہے، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی کفار مکہ کا اصرار تھا محمد کے نام سے رسول اللہ کے لقب کو ہٹایا جائے، میں آمادہ، میں راضی نہیں تھا. اس وقت رسول نے بتایا تھا اے علی تجھے بھی اسی امتحان سے گزرنا ہے اور تیرے نام سے بھی حق لقب امیر المؤمنین ہٹایا جائے گا. وہ شخص بپھر گیا. اتشبہ بیننا و بین مشرکی المکہ، کیا ہمارے اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان شباہت دی جائے گی؟ علی نے اس سے سوال کیا تو کب مؤمنوں کا ساتھ دیتا رہا ہے؟ ساری زندگی فاسدوں کے لشکر میں رہا. بپھرا، غضبناک ہوا، ناراض ہوا، کہنے لگا واللہ لا یجمع بینی و بینہ محفل بعد ھذا، آج کے بعد میں اور علی ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں جمع نہیں ہوں گے. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟
قسم کھا لیا اس نے، حلف اٹھا لیا، آج کے بعد میں اور علی ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں جمع نہیں ہوں گے. مجھے دنیا کا تو نہیں پتا، آخرت میں علی جنت میں ہوں گے اور علی کے دشمن اپنی قسمیں نبھائیں گے. آج کے بعد میں اور علی ایک بیٹھک میں جمع نہیں ہوں گے. علی نے مسکرا کر فرمایا میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ میری بیٹھک کو تو جیسوں سے پاکیزہ کر دے. یہ وہ واقعہ کہ جو سن 38 ہجری میں ہوا یا 37 ہجری میں ہوا، نبی نے 6 ہجری میں اس کی خبر دی تھی. اللہ اکبر. دوبارہ بات کو صلح حدیبیہ پر لاتے ہیں. ایک اور درود پڑھیے رسول کی عظمت پر. اب دوبارہ بات آگے بڑھی. من محمد بین محمد و بین نام آیا، محمد اور قریش مکہ کے درمیان یہ صلح نامہ. پہلی شرط یہ لکھی گئی کہ آج سے قریش مکہ اور رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے درمیان 10 برس کا صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، جس کی میعاد اور مدت 10 برس ہے. ان 10 سالوں میں کوئی قریش کسی مسلمان کو اور کوئی مسلمان کسی قریش کو قتل نہیں کریں گے. رسول کو کتنا پسند تھا امن کی بات کرنا. دوسری شرط، ان 10 برسوں کے درمیان اگر قریش مکہ کا کوئی مجرم یا قریش مکہ جس شخص کی تلاش میں ہو وہ نبی کے پاس پناہ کے لیے آیا تو نبی اسے پناہ نہیں دیں گے، قریش کے حوالے کر دیں گے. جبکہ اس کے برعکس اگر نبی کے پاس سے کوئی شخص قریش مکہ کے پاس آیا تو قریش اسے پناہ دیں گے. نبی اس پر بھی راضی ہوئے. تیسری شرط، آج کے بعد مکہ میں اسلام بھی ظاہر رہے گا. یعنی اب قریش میں جو مسلمان ہوگا اسے اپنا دین چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ہر شخص کو شہر مکہ میں یہ آزادی ہوگی جو دین اپنانا چاہے وہ اپنائے اور اس کا اظہار کرے. اور آج کے بعد کسی کو اس کے دین، اس کے عقیدے پر توہین کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. آج یہ دنیا بات کر رہی ہے ہیومن رائٹس کی، مذہبی آزادی کی. ہر انسان کا حق ہے. رسول نے 1400 سال پہلے بدو عرب سے اس شرط کو منوا کر بتا دیا کہ حقوق انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار محمد مصطفیٰ ہیں. ایک اور درود پڑھیے نبی کی عظمت پر. صلی علی محمد وآلہ. شہر مکہ میں اسلام ظاہر ہو جائے گا، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے گی فقط اس کے دین کی بنا پر. اگلی شرط کہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب اس برس یہیں حدیبیہ سے لوٹ جائیں گے اور انہیں خانہ کعبہ تک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آخری شرط کہ اگلے برس سے جب بھی کوئی مسلمان چاہے گا کہ اپنی عبادت کے مراسم حج و عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ جائے تو مسلمانوں کو وہاں داخلے کی اجازت دی جائے گی اور بدلے میں مسلمان اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لائیں گے. یہ 5 شرطیں طے کی گئیں. جب ان شرطوں پر معاہدہ ہو گیا، رسول اور قریش مکہ دونوں ان شرطوں پر آمادہ ہو گئے، تو جو 700 افراد رسول کے ساتھ آئے تھے اس وقت تاریخ گواہ ہے، قرآن کی آیات ہیں، ان میں سے کچھ نے اس صلح کی بنا پر رسول کی رسالت پر شک کیا تھا. ایک طرف علی کہ جو نام محمد کے ساتھ رسول اللہ کے لقب کو مٹانے کو تیار نہ تھے، لوگوں نے شک کیا، چہم گوئیاں کی، اگر یہ نبی ہیں تو یہ صلح کیسی؟ اللہ اکبر. مگر اللہ کو مومنوں کا امتحان لینا مقصود تھا. نبی نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہو گئی، اس برس ہم کعبے تک نہ جائیں گے. حج میں، عمرے میں ایک حکم ہوتا ہے محصور شخص کا حکم، وہ جس کا راستہ بند ہو.
وہ جو کعبے تک نہ پہنچ سکے، وہ جو اپنے حج اور عمرے کے ارکان کو پورا نہ کر سکے، اس کی ذمہ داری ہے شرعی کیا کرے؟ جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، پھر اپنے سر کو مونڈ کر اونٹ کو قربان کرے۔ رسول اللہ نے سر کو مونڈا، سر مبارک کو مونڈا، رسول کی سنت میں کافی اور اکثر اصحاب نے سر کو مونڈ دیا، مگر کچھ ابھی بھی انتظار میں تھے، شک میں تھے، حیرت میں تھے۔ رسول نے تاکید فرمائی، خبردار امر رسالت سے منہ نہ موڑا جائے، خبردار نبی کے فیصلے کے بعد اپنی عقل کو نہ چلایا جائے۔ اسلام نام ہے تسلیم کا، کہ جب محمد مصطفیٰ نے کوئی بات کر دی اب اس کے بعد اس میں تردد نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے اور ان کے اصحاب نے جب تقصیر کر لی، اب جانوروں کو، اونٹوں کو قربان کیا گیا، اور یہ قربانی دے کر رسول دوبارہ مدینے لوٹے۔ اب جب مدینے لوٹے تو راستے میں اس سورہ فتح کا نزول ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی، آج بڑی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں، آئندہ بھی لڑیں گے، مگر اے نبی آج ہم نے مسلمانوں کو سب سے بڑی فتح، کھلی فتح، واضح روشن فتح عطا کر دی۔ سورہ فتح کی آیتیں آگے بڑھیں، اے رسول جب آپ مدینے جائیں گے تو وہی عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، وہی منافقین آ کر کہیں گے کہ اے رسول آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ قرآن کی ایک آیت ان کے بارے میں کہتی ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ منافق وہ ہیں کہ اے نبی چاہے آپ ان کے بارے میں 70 مرتبہ استغفار کریں تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، قرآن کی آیت سرٹیفکیٹ بن کے جن کی منافقت پر آئی، عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ۔ اے رسول خود آپ 70 مرتبہ ان کے لیے، ان کے حق میں استغفار کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اب ہم سے کوئی آ کر نہ کہے۔ جب صلح ہوئی، سورہ فتح کا نزول ہوا، اللہ نے اس سورہ میں نہ صرف منافقوں کی حالت بتائی، نبی کا ان کو جواب بتایا، بلکہ اللہ نے کچھ خوشخبریاں بھی دیں کہ اب جب تم نے صلح کر لی ہے، ان قریب اللہ تمہیں مغانم کثیرہ، یعنی کثیر مال غنیمت اور فتحاً قریبہ، ایک بہت قریب فتح سے نوازے گا۔ یہ صلح حدیبیہ تمہید بنی غزوہ خیبر کے لیے، جس غزوے کو انشاءاللہ کہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں کل پیش کرنا ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے نبی نے اس صلح حدیبیہ کو کر کے کیا ایسے فائدے حاصل کیے ظاہری اعتبار سے کہ اللہ نے اسے فتح مبین کہا۔ کچھ مختصر سے تاریخی فائدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہے، آمادہ ہے تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ قریش مکہ اپنے اطراف کے عرب میں رسول کو اور ان کے لشکر والوں کو، ان کے اصحاب کو اس انداز سے پیش کر رہے تھے کہ گویا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی میراث خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، اور یہ ہمارے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق کی میراث کے والعیاذ باللہ منکر ہیں۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کو نہیں مانتے، یہ تو چند جنگجو لوگوں کا گروہ ہے۔ رسول نے مدینہ سے کعبے کی زیارت کی خاطر مکہ تک کا سفر کر کے تمام قبائل عرب سے اس غلط فہمی کو دور کر دیا، اور ان کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خانہ کعبہ کا احترام کرنے والے ہیں۔ عرب میں اس دور میں اس بات کی بڑی اہمیت تھی، خانہ کعبہ کفار اور بت پرستوں کے لیے بھی ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، وہ بھی اسے خدا کا گھر مانتے تھے۔ رسول نے پہلا ہدف یہ حاصل کیا کہ تمام تر عرب کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا دیا کہ یہ محمد مصطفیٰ بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ابراہیم و اسحاق کی میراث کا احترام کرتے ہیں۔ دوسری بات، رسول نے تمام دنیا والوں کے سامنے اس بات کو ثابت کیا
کہ ہمیں جنگ کا شوق نہیں ہے، جس قدر ہو سکا ہم خون بہانے سے بچتے ہیں. یہاں تک کہ جب معاہدے میں یہ شرط طے ہوئی نا کہ اگر قریش کا کوئی شخص مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمان اسے واپس لوٹائیں گے، جبکہ قریش نہیں لوٹائیں گے. جو شخص صلح نامہ لکھوا رہا تھا رسول کے ساتھ قریش کی جانب سے، سہیل نامی شخص، اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر فرار ہو کر اصحاب رسول میں شامل تھا. اسے کفار مکہ نے اسی لحظے رسول کے اصحاب میں سے گرفتار کیا. رسول نے اپنے اصحاب کو روک دیا کہ ہم شرط طے کر چکے، ہم اس شرط سے نہیں پھر سکتے. ابو جندل نے مدد کی آواز دی. رسول نے ابو جندل کو مخاطب کر کے کہا، ابو جندل صبر کر، اللہ سے اس کے اجر کی توقع رکھ کہ ہم ایک مرتبہ شرط طے کر چکے، ہم اللہ کے دین پر ہیں، ہم اس شرط کی مخالفت نہیں کر سکتے. ان قریب خدا تجھے اور تجھ جیسے کمزور مکہ کے مسلمانوں کو ان کفار کے شر سے نجات دے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا باپ اسے گرفتار کر کے لے گیا. پھر اس صلح کے کچھ عرصے بعد ابو بصیر نامی ایک تازہ مسلمان قریش سے دوڑ کر بچ کر مدینے آیا. قریش نے کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے بھیجا. رسول نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا. اے ابو بصیر صبر کر، وہی جملہ کہ خدا ان قریب تجھے اور تجھ جیسے کمزور مسلمانوں کو، مکہ کے مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا. یہ ابو بصیر نہ جانے کتنا حکیم تھا، نبی کی بات سمجھ گیا. یہ ان کفار کے ساتھ چلا، مکہ کے قریب پہنچا، موقع پا کر ان میں سے ایک کو اسی کی تلوار سے قتل کیا. اور اب یہ مدینے نہیں لوٹا. کیوں؟ کیونکہ مدینے لوٹے گا تو نبی اپنی شرط کے پابند ہیں. یہ مدینے سے اور شمال کی جانب شام اور مکہ کے راستے میں جا کر اس نے ڈیرا لگا لیا. جب مکے میں کمزور مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہونے لگے. یوں 70 مکے کے کمزور مسلمانوں کا ایک گروہ بن گیا کہ جنہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا کہ جب بھی قریش کا کوئی سامان تجارت یہاں سے شام جائے گا، شام سے یہاں آئے گا، ہم اسے سلامتی کے ساتھ گزرنے نہیں دیں گے. یوں قریش کے لیے ان کا سب سے مشکل امتحان بن گیا، ان کی تجارت کا راستہ بند ہو گیا. خود ہجرت کے صلح حدیبیہ کے سال ہی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ان مسلمانوں کو آپ مدینے میں ہی پناہ دے دیجئے. اور وہ جو ایک شرط تھی جو ناانصافی پر مبنی تھی کہ ہم پناہ دے سکتے ہیں مگر آپ پناہ نہیں دے سکتے کسی اپنے کو، اس شرط کا خاتمہ ہو گیا. وہ 70 افراد اور اصحاب دوبارہ لوٹ کر مدینے رسول کی خدمت میں آ کر بس گئے. اور یوں نبی کی ایک اور خوشخبری پوری ہوئی. اس صلح نامے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نبی اب مدینے کے جنوب یعنی ساؤتھ سے بے خوف تھے، کیونکہ قریش سے معاہدہ ہو گیا. اب نبی کی توجہ تھی مدینہ کے شمال پر واقع یہودی قبائل کی آبادیوں اور ان کے قلعوں کی طرف، کہ جو پہلے خندق میں ایک بڑا لشکر لے کر پہنچ چکے تھے. اور یہ توقع تھی، یہ قوی امکان تھا، یہ خوف تھا کہ دوبارہ یہ لوگ لشکر کشی کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے. اب نبی نے اپنی ساری توجہ خیبر کی طرف کر دی. خیبر کیا ہے؟ مدینے سے 175-76 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک بہت بڑا یہودی علاقہ کہ جہاں پر یہود کے بہت بڑی تعداد آباد تھی، جن میں 10,000 فقط ان کے اپنے جنگجو مرد تھے، پھر عورتیں، بچے، غلام، یہ سب. اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے. وہ سارے قلعے مل کر خیبر کے قلعے کہلاتے تھے. اب نبی نے یہ ارادہ کیا، یہ طے کیا کہ اب اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے کا وقت آن پہنچا ہے. اور اللہ نے جو کثیر مال غنیمت اور قریب فتح کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اسی جنگ خیبر کے بارے میں تھا.
انشاءاللہ کہ یہاں سے جنگ خیبر کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اگر یہاں تک میری بات صلح حدیبیہ، مجھے اندازہ ہے کہ ذرا آج ایک اہم مگر تھوڑی سی مشکل تاریخی گفتگو تھی، اگر صلح حدیبیہ کا صحیح پس منظر، اس کی شرائط اور اس کے فوائد آپ تک پہنچ گئے ہیں تو مل کر ایک اور درود پڑھ دیجئے. کل یہاں سے غزوہ خیبر کا تذکرہ ہوگا. ادھر غزوہ خیبر بھی ہوا اور ادھر 7ویں ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا کہ جب غزوہ خیبر ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو جناب حبشہ سے جناب جعفر طیار بھی واپس تشریف لائے. اور رسول کا یہ جملہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم زیادہ خوشی کس بات پر مناؤں، خیبر فتح ہونے پر یا حبشہ سے جعفر کے کامیاب لوٹنے پر. یہ جملہ آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا؟ کیونکہ آج جعفر طیار کے نواسوں کا تذکرہ کرنا ہے. 5ویں محرم کا دن گزر گیا، 6 محرم کی شب آ گئی. آج سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا تذکرہ ہے. اپنے آپ کو رونے کے لیے، عزاداری کے لیے، ماتم کے لیے خوب آمادہ کر لیجئے کہ آج علی کی بڑی دختر جناب زینب علیہ کو ان کے 2 شہزادوں کا پرسہ پیش کرنا ہے. میں اپنے جملوں کو تبدیل کروں عزیزوں. آج اس ماں کو ان کے کمسن شہزادوں کا پرسہ دینا ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، اس پورے سفر میں کبھی اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا. روئی تو فقط اپنے بھائی حسین پر روئی، پرسہ قبول کیا تو فقط اپنے بھیا حسین کا کیا. آج اس شہزادی کی بارگاہ میں آن و محمد کا پرسہ پیش کرنا ہے، علی کے نواسوں کا ماتم کرنا ہے، جعفر طیار کے پوتوں کا ماتم کرنا ہے. شہزادی زینب علیہ کا ایک لقب ہے جبل الصبر. اللہ اکبر، صبر کا پہاڑ. ایک اور لقب ہے ام المصائب. ام المصائب کا مطلب اگر آپ تک پہنچا سکا، آج شہزادی زینب کی غربت آپ تک پہنچ جائے گی. ام المصائب، آنو محمد کی ماں کا ایک لقب ہے ام المصائب. ام عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، مگر اس کا اصلی مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ماں کو بھی ام اس لیے کہا جاتا ہے، ام کا حقیقی مطلب ہوتا ہے اصل اور جڑ، کسی چیز کی اصل. اصل یعنی کہ جس کی طرف تمام شاخیں پلٹتی ہوں. اس مطلب پر غور کیجئے گا. مکہ ام القری، تمام قریوں اور بستیوں کی اصل، کیونکہ زمین بچھنے کی ابتدا وہاں سے ہوئی. قرآن ام الکتاب، تمام آسمانی کتابوں کی اصل، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کی حقانیت اور تعلیمات قرآن کی طرف پلٹتی ہیں. ام المصائب یعنی تمام مصیبتوں کی اصل، یعنی کربلا میں جتنی مصیبتیں جس پر بھی ڈھائی گئیں وہ سب کی سب مصیبتیں پلٹتی ہیں شہزادی زینب علیہ کی طرف. یعنی کیا جانتے ہیں؟ اگر علی اکبر قتل ہو رہے ہیں فقط ام لیلہ کا نقصان نہیں ہوا، یہ مصیبت بھی شہزادی زینب کی طرف پلٹتی ہے. اگر علی اصغر مارے جا رہے ہیں تو فقط ام رباب کی گودی نہیں اجڑی، یہ مصیبت بھی زینب کی طرف پلٹتی ہے. اگر عباس قتل ہو رہے ہیں تو فقط حسین کی کمر نہیں جھکی، زینب اس مصیبت میں بھی بھائی کے ساتھ شریک ہے. اگر قاسم جا رہے ہیں تو زینب کا نقصان ہو رہا ہے،
کربلا کے جتنے مصائب ہیں وہ سب کے سب پلٹتے ہیں اس بی بی کی طرف. میری شہزادی کو ام المصائب کہا جاتا ہے. کاش کہ یہ لقب میں آپ تک پہنچا پایا، کاش کہ اس لقب میں پوشیدہ غربت آپ تک پہنچ پائے. اللہ اکبر. جب مولا امیر نے جناب عبداللہ سے شہزادی کا عقد طے کیا تو فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا دنیا میں کچھ ہستیاں بنی ہیں کچھ ہستیوں کے لیے. میری زینب بنی ہے اپنے بھائی حسین کی. خبردار کبھی حسین سفر پر جائے تو کبھی زینب کو نہ روکنا. جب کربلا مدینے سے روانگی کی تیاری کی گئی، جناب زینب اپنے بھیا حسین کے ساتھ شامل ہیں. حسین مدینے سے مکہ پہنچے. جب سفر کچھ طے کیا، کسی خبر دینے والے نے خبر دی پشت سے جناب عبداللہ ابن جعفر تشریف لا رہے ہیں. حسین نے سفر کو روک دیا. ایک خیمہ نصب ہوا، جناب زینب تشریف لے گئی، جناب عبداللہ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، تڑپ کر کہنے لگی ہیں عبداللہ آپ میرے والی و وارث ہیں، آپ کا حکم ماننا زینب پر واجب ہے، مگر اے عبداللہ یاد رکھیے گا اگر میں حسین سے جدا ہو کر مدینے پلٹ گئی تو یہ بہن زیادہ عرصے زندہ نہ رہ پائے گی. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا عزیزوں کہ آج سے بنی ہاشم کا ماتم ہے. اے عبداللہ یہ زینب زندہ نہ رہ پائے گی حسین کے بغیر. ادب سے عرض کیا ہے علی کی شہزادی، اے علی کی دختر، اے میری آقا زادی، میں کب آپ کو روکنے آیا ہوں. اے شہزادی یہ عبداللہ تو اپنے ساتھ قربانی کا سامان لایا ہے. ارے راہ میں کہیں آپ کے بھائی حسین پر مشکل وقت آئے تو یہ دو شہزادے اپنے ساتھ لے جائیے، ایک کو اپنی جانب سے ایک کو مجھ عبداللہ کی جانب سے نبی کے نواسے پہ قربان کر دینا. اللہ اللہ رے عزم عبداللہ، اللہ اللہ رے صبر زینب کبریٰ. شہزادی نے اپنے دونوں شہزادوں کو لیا ہے، اون محمد کو سکھاتی جاتی ہیں خبردار ہے شہزادوں، خبردار ہے بچوں، حسین کے بچوں پر کوئی وقت آئے اس سے پہلے تم قربان ہو جانا، ماموں کے بچوں پر آنچ نہ آنے دینا. اللہ اکبر. بچوں نے اپنی ماں کی وصیت کو خوب نبھایا. روز عاشور آیا، اصحاب حسین مارے گئے، جوانان بنی ہاشم کے جانے کا آغاز ہوا. کچھ دیر گزری کہ زینب اون محمد کے خیموں میں آئیں، دیکھا کہ کیفیت کیا ہے. دونوں جوان کمسن شہزادے اپنے گھٹنوں میں منہ ڈالے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. اے بچوں کیا ہوا؟ ماں کو اپنی پریشانی بتاؤ. کہنے لگے اے اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے. چھٹے امام کی اس دعا کو یاد رکھ کے روئیے گا عزاداروں. ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں اٹھتی ہے. اے شہزادوں اتنی سی بات ہے، چلو میں ماں تمہیں اجازت دلا دیتی ہوں. ماموں میری بات کو رد نہیں کر سکتے. دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھاما ہے، آقا حسین کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں. حسین دور سے دیکھ کر سمجھ گئے اے بہن اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو جاؤ، میں نے انہیں مقتل میں جانے کی اجازت دی. دو شہزادے، دو کمسن شہزادے، ماں نے خود اپنے ہاتھ سے مقتل میں جانے کے لیے تیار کیا. اولاد والے بیٹھے ہو نا، علی کی دختر کو پرسا دینا ہے. خدا آپ کو اور مجھے شام والی بی بی کی زیارت نصیب کرے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار کیا. ایک مرتبہ دونوں شہزادے چلے ہیں، میدان جنگ میں پہنچے ہیں، رجز پڑھتے جاتے ہیں، تلوار چلاتے جاتے ہیں. رجز کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے ہم عباس کے بھانجے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں،
حیدر کرار کے نواسے ہیں. ارے 3 دن کے پیاسے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم تمہیں بتائیں گے جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. دونوں شہزادے اس بھوک اور پیاس کے عالم میں اس کمسنی میں لڑتے گئے. علی کے شیر تھے، جعفر طیار کے شیر تھے. دونوں شہزادے لڑتے گئے. ایک مرتبہ لڑتے لڑتے دشمن کو دھکیل کر فرات کے قریب پہنچنے لگے. جب قریب پہنچنے لگے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو آواز دی، بھیا خبردار پانی کے قریب نہ جانا، مامو حسین کا ننھا علی اصغر پیاسا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. اے بھیا خبردار حسین کے بچے پیاسے ہیں. دونوں شہزادے جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے. ایک مرتبہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، گھیر کر زینب کے لاڈلوں کو مارا ہے. ادھر سے آواز دی، ہے مامو جان آخری سلام قبول کیجئے. ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے. دونوں شہزادوں کے لاشوں کو لیا ہے. ایک مرتبہ خیمہ گاہ میں اپنے ساتھ لائے ہیں. دونوں شہزادوں کے لاشوں کو رکھا ہے اور تلاش کرنا شروع کیا. اب ان کی ماں کہاں ہے؟ آخری جملے زحمتیں تمام. آپ نے گریہ کر لیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. خیمہ گاہ میں تلاش جاری ہے. بچوں کی ماں کہاں ہے؟ دیکھا تو اپنے خیمے میں مصلی عبادت بچھا کر دعا کر رہی ہیں. بلایا گیا ہے، شہزادی تشریف لائیے، آپ کی قربانی قبول ہو گئی. اے شہزادی آئیے، اپنے شہزادوں کے لاشوں کو ودا کیجئے. جب شہزادی زینب علیا آنو محمد کے لاشوں تک پہنچی ہیں، ماں نے دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان اپنے آپ کو بٹھایا. ابھی ایک شہزادے میں کچھ رمق باقی تھی. چھوٹی سی آنکھوں کو کھولا اور فقط ایک سوال کیا، اے ماں کیا ہم نے اپنے وعدے کو وفا کر لیا؟ ایک مرتبہ میری شہزادی نے کمسن کو سینے سے لگایا، میرے بچے تو نے وفا کر دی. شہزادی زینب علیا صبر کا پہاڑ ہے. ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں شہید شہزادوں کے سینوں پر رکھا، زمین پر سجدہ کیا، ایک جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے خدا مجھ زینب سے اس قربانی کو قبول فرما. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تو جب واسطہ غربت جناب زینب علیا کا، بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر اونو محمد کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے. بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے. بار الہ شہزادی زینب علیا کے کمسن شہزادوں کے صدقے جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. بار الہ ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ذکر کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار آل رسول میں جگہ عطا فرما. بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.